بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے عظیم دن عید سعید عید الفطر کے موقع پر تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا یہ عظیم دن عید الفطر نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر اپنی امت کے لیے 2 دن مقررہ فرمائے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، تاکہ لوگ پہلے لوگوں کی طرح لاغ و لعب میں نہ ہو جائیں، بلکہ یہ دن عبادت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ گزاریں۔ یقیناً خوشیاں ہوتی ہیں عید کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس حضرت قبلہ بابا جی زیب سجادہ آستانہ ریاض شریف جامعہ کے سرپرست جلوہ افروز ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے فرزند ارجمند نور نظر محترم جناب محمد فضل نعمان صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت، اور میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ قلعہ تعمیر حضور قبلہ بابا جی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لا کر اپنے ایمان اور بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید الفطر، حضرت قبلہ بابا جی سرکار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لك نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت قریب خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بالمحبی، بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ، حاصلت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام سادہ کرام ساتھیوں، حضرت مولانا صاحب نے بڑے احسن انداز میں آپ سب کو مبارک پیش کی۔ عید کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ سب کو عید کی مبارک پیش کروں گا۔ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، آج جدھر بھی نظر اٹھتی ہے بڑے حسین چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ اللہ کا ایک نور چہروں سے عیاں ہے۔ ویسے بھی یہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین، یہ ایک بشارت، ایک خبر، یہ جو جگہ درمیان میں نے تھوڑی حاصل کرے پور کرے، تھوڑا ہو جائے، ایک دو دنوں کی جگہ ہر سخت میں موجود ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کی رات سے زیادہ چمک رہے ہوں اور چہروں سے عیاں ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب ایک فرمان رسول مقبول کہ کچھ چہرے ایسے ہیں ہم رہو اذا ذکر اللہ، کہ جن کے چہرے دیکھ کے بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے بھی یہ پڑھ رہے تھے کہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کی صورت تیری، وہ کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ حالانکہ جسم کے اندر جو اہم مقام ہے وہ تو قلب مومن ہے، جس کا آقا کریم نے فرمایا قلوب المؤمنین عرشہ، مومن کا قلب یہی اللہ کا عرش ہے، اس لیے کہ یہ خالق و مالک کی گزرگاہ ہے، بسیرا ہے، ٹھکانہ ہے، گھر ہے۔ مگر چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، چہرہ جو ہے یہ دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمک رہے ہو، دمک رہے ہو، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو بڑا قیمتی ذہب سونے کے زیوروں سے مزین کیا جائے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی توات کے ساتھ عرض کے حبیبی یا رسول اللہ، جس زیورات سے مزین کیا جائے گا؟ آپ آقا کریم مخبر صادق نے فرمایا کہ وہ شخص جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی چہرے پہ لگتا ہے وہاں وہاں پہ سونے سے زیادہ قیمتی زیور پہنا جائے۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ رب جزا میں مقام حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کی ہیں، کچھ تنہائی میں، کچھ جلوت میں، کچھ خلوت میں۔ اب جلوت خلوت کی نیکیاں سید دو عالم آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جان نشین اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق. زکات کی رقم سپرد کی گئی، کچھ لوگوں کو مجمع عام میں دی، کچھ لوگوں کو تنہائی میں دی، اور کچھ لوگوں کو جا کے اندھیرے میں گھر پہ پکڑا دی. کچھ نیکیاں ایسی جو سر عام، کچھ نیکیاں ایسی جو خلوت میں، کچھ نیکیاں ایسی جو بالکل خاموشی میں اللہ اور اس کے بندے کو پتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا. اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. زیادہ دینے کی قید لگا دی، شکر کرو زیادہ دوں گا. اظہار تشکر کرو زیادہ دوں گا. وہ نعمتیں عظمیٰ، وہ نعمتیں جو تنہائی میں اللہ سے بارہ فیض و برکات حاصل کی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، اس کی رضا کے لیے نیکی کی، اس کو خوش کرنے کے لیے نیکی کی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کی. یہی فلسفہ ایک رمضان کا ہے. نماز پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، حج کریں گے تو ڈھڈورا پیٹا جائے گا، حج کرنے گیا ہوا تھا. زکات دیں گے وہ بھی عجیب انداز سے ہم زکات دیتے ہیں. باہر کے بہت سارے معاملات ہیں، مگر رمضان کریم کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک بندے کو پتا ہے، ایک بندے کے رب کو پتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے دل کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے. جو علی کو بذات صدور ہے، دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے. نبی مکرم نے فرمایا کہ چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن چودھری کے رات سے زیادہ چمک رہے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ، وہ چہرے کون سے ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چودھری کی رات سے زیادہ چمکیں گے؟ آقا کریم نے اطلاع دی مخبر صادق نے کہ جن کی نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، جن کی خوشنودی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی، جن کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے گا، جن کا چلنا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جن کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور جن کی ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اس میں اپنی ناراضگی نہیں ہوگی. داماد رسول امام الاولیاء حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اللہ تعالی، کافر کا گریبان پکڑا، چھڑک دی اس کو، جھگڑا کیا اس کے ساتھ، سلام کیا. آگے سے اس نے کیا کیا؟ چہرے پہ تھوک دیا. حاکم بدار جملہ سخت ہے. ایک بات یاد رکھو، میرا اور میرے بزرگوں کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے اوپر تحریر بھی اگر لکھی ہوئی ہے، جس تحریر سے میں صحابہ پاک کی، امہات المومنین کی تذہیب لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب کی لائن بھی نہیں پڑھنی ہمیں منع کیا گیا. اس کتاب کی لائن بھی چھوڑ دینا کہ وہ لفظ بھی زبان سے نہ آگاہ ہو. جن میں صحابہ پاک کی تذہیب لکھی ہوئی ہے کتاب کے اوپر، کچھ کتابیں ہیں مارکیٹ میں آئی ہیں جن کے اوپر امہات المومنین میرے نبی کے گھر والے کی، جن کے اوپر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تحریر بھی نہیں پڑھنی کہ وہ زبان سے لفظ بھی نہ آگاہ، اور وہ جملے یہ الفاظ جن سے صحابہ پاک کی توہین ذرا سی بھی ہو وہ بھی نہیں ادا کرنی. باہر کیا ہے؟ تحریر سے نعمت ہے، سبق ہے اس میں. جب اس لعاب چہرے کی طرف گیا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ چہرے پر پڑا، علی کے چہرے پہ کوئی چیز نہیں پڑ سکتی. صرف سے یہ بات میں اس کو ایمان دلا تھا. چہرے کی طرف گیا لعاب، چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو ساتھ والوں نے یہ سوال کیا کہ پہلے تو اتنی سختی،
اتنی پکڑ، مگر اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ جب تک اسے چھوڑ دیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اب سزا دگنی ہو جاتی، پٹائی اس کی دگنی ہو جاتی، بڑی گستاخی کیا اس نے۔ آگے سے امیر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا پہلے جو میری اس کے ساتھ جنگ کی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، پہلا جو میرا اس کے ساتھ معاملہ تھا وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، مگر اب میں اسے سزا دیتا تو پھر اس میں میری نفسانی خواہش بھی شامل ہوتی، میں اپنے نفس کی خاطر کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، میرا ہر قدم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے جنگ بدر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حارمین میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور بلا کسی حیلہ و حجت کے، بغیر کسی دلیل کے خوشنودی خوشخبری بدری صحابہ کے لیے کہ وہ جلتی ہیں کہ وہ جی مولا بلا شرکت ہے، بلا کسی حیلہ و حجت کے وہ جنتی ہے بدری صحابی۔ اور پھر وہ صحابی عشرہ مبشرہ جن 10 کو یہ بشارت دی گئی، جنت کی بشارت دی گئی کہ یہ جنت ہی ہے، مصطفیٰ کریم نے تو جنت تقسیم کی ہے، لٹائی ہے جنت، جن کے داموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جنت لٹائی ہے میرے مصطفیٰ نے۔ آواز دے کے کہا یہ بھی جنتی، صحابہ بیٹھے ابوبکر لبیک جنتی، عمر جنتی، عثمان بن عفان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، یہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے رب کے فرمان میں حکم کے مطابق جنت کی بشارت۔ اور نبی کا بولنا، نبی کا چلنا پھرنا، قرآن کی درس یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک اللہ کا نبی بولتا نہیں جس وقت تک ادھر سے امر نہ ہو، ادھر سے حکم نہ ہو، اس وقت بولے گا جب ادھر سے امر اور حکم۔ بدری صحابی ملا کسی حجت کے جنتی، بدری صحابی ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہا، صاحبزادے آپ کے بیٹے جب بدر کی جنگ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نبی مکرم کے غلاموں میں، اور بیٹا دوسری صف میں کھڑا۔ اب وہ دوسری صف کا لفظ سمجھ لیں، وہ میں نے پہلے بتایا اپنا واسطہ، دوسری صف میں کھڑے، تقدیریں پلٹنی تھی، آخر نگاہ مصطفیٰ کے نیچے تھی، آخر باپ خدمت کر رہا تھا، خدمت کا صلہ تو ملنا تھا نا، باپ خدمت کر رہا ہے رحمت اللہ علیہ کی، وقت آ گیا کہ ابو بکر کا صدیق اکبر کا لخت جگر دامن اسلام میں آئے۔ اب ایک دن ایک مکالمہ ہوگا، وہ قابل غور ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان بدر کے میدان کے اندر 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، مگر میں نے اللہ قسم سے کہتا ہوں کہ باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ باپ کو بیٹا کہا مقام بدر کے اندر 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آگے سے کیا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے؟ آپ زیری شرکنے والا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپک پڑے، کہا بیٹے میں اللہ اور اس کے اس رسول کو حاضر سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو نے مجھے دیکھا تھا، میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو میری تلوار کا ایک بار تیرا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ میں اسلام کے دامن میں تھا، کفر کے دامن میں۔ وہ چہرے کل قیامت کے دن 14 کی رات سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا آپ تن من دھن قربان کیا، اپنی راتیں چھوڑ دی، اپنے آرام چھوڑ دیے، اپنے سکون چھوڑ دیے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ چہرے کل قیامت کے دن 14 کی رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑے محبت
کوچے کے ساکنوں کا بہار جنت میں جی نہ بہلا، تسلیاں دے رہی تھی حوریں خوشامدوں سے بنا۔ اب اللہ کریم کا یہ فرمان کہ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، میں تمہیں تمہارا ذکر کروں گا۔ بلے کسی مقام پہ یہ بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میرے اللہ زمین پہ ذکر، لا مقام پہ ذکر تو تھا، کسی نے 100 سال کیا، کسی نے 60 سال کیا، کسی نے 10 سال کیا، زندگی کا پیمانہ نویز ہو گیا۔ قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک دنیا رہے گی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ مگر آگے کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا، شکر کرو۔ شکر کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ اب اس کے اوپر ایک نعمت، ایک کفران نعمت، ایک نعمت، ایک کفران نعمت۔ نعمت کیا ہے؟ جو انگنت ہے، اور کفران نعمت کیا ہے؟ کہ نعمتیں پا کے اس کا شکر نہ ادا کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ ایک چیز عطا ہو گئی، اس کے اوپر شکر نہیں کیا، اس کے اوپر شکر الحمدللہ نہیں کہا، یہ کفران نعمت ہے۔ اور نعمت کہاں سے آئی؟ اس منعم کی طرف سے آئی، اس نے نعمتیں عطا کی، اور ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک انعام ہے کہ 30 دن 29 دن میری رضا کے لیے میرے بندے تو نے اپنے پیٹ کو پابند کیا، اپنی زبان کو پابند کیا، اپنی آنکھوں کو پابند کیا، اپنے قدموں کو پابند کیا، اپنے ہاتھوں کو پابند کیا کہ ہاتھ بھی جو ہے یہ غلط کی طرف نہ اٹھے، قدم غلط منزل کی طرف نہ اٹھے، آنکھ غلط طرف نہ دیکھے، زبان سے غیر کلمہ نہ نکلے، غلط کلمہ نہ نکلے، پیٹ کو منہ کو بند کیا، کھانا پینا ترک کر دیا، ہر ایک حلال چیز جو تھی دن کو حلال چیز تیرے اوپر حرام کر دی، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اگر میرے بندے اب 29 دن 30 دن مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے اتنا کیا ہے، اور میری رضا کے لیے سارے قدم تجھے اٹھائے، جا پھر آج یکم شوال کو تجھے انعام یہ ملتا ہے کہ تیرے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فانے نعمت اترتے تھے سورت پائدہ، فانے نعمت اترتے تھے کہ وہ عید کا ذکر ہے اس میں، کہ ہمارے لیے سے بڑھ کر عید اور کیا ہوگی کہ جب اللہ نے ہمیں اپنے دربار سے اتنے انعامات کیے، جب اتنے انعامات ملے تو پھر اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ کریم نے کتنا بڑا انعام کیا۔ آج یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس مکان بھی ہے، ہم ادھر ہی رہ رہے ہیں، ادھر ہی بس رہے ہیں، مگر ہم بھی آپ میں سے ہیں جو ایک مسافر کی زندگی بسر کرتے چونکے سے کہ میرے اللہ پچھلے سال تو عید جو تھی وہ مدینہ تک نے ادا کی تھی، اب عید ادھر آ گئی، میرے اللہ یہ تو تیرا حکم ہے نا، اللہ غالب علی امرہ، ہر چیز کے اوپر تیرا امر غالب ہے۔ بیٹھے ہیں الحمدللہ، آج 30 29 28 راتوں کی شب بیداری کی، معتکف اعتکاف والوں نے ترک کر دی ہر ایک چیز، 10 دن راتیں اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے منقطع ہو کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کیا۔ صائم روزہ رکھنے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، بھوک اللہ کی رضا کے لیے، پیاس اللہ کی رضا کے لیے، حرام کی طرف سے انعام سے ملا کہ جا آج میں تیرے لیے خوشی کا دن ہے، مبارک کا دن ہے، تیرے لیے ایک اس کے اندر خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ جو نعمتیں لوٹ رہی تھی، جو تم نے لوٹی ہیں نعمتیں، اگر ان کو سنبھال کے رکھے گا، اگر ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گا، اگر تیری راتیں بھی ایسی رہی، تیرے دن بھی ایسے رہے جیسے رمضان کریم میں تھے، تو پھر جا قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی عین بشارت کے مطابق پھر تیرا چہرہ بھی چمکے گا، 14ویں رات سے زیادہ چمکے گا۔ یہ کسی باز ہوں ایک گل سنا کے ختم کر، تو سارے دیکھنا کوئی پتہ کی کر سا ساڑھے پنجاب ایک رواج ہے گجرا والا سٹاف منڈے سمجھ آتی جی میری گل، انگریزی میں آتی ہے بولنی پر میں بولنی نہیں، وہ اس واسطے کہ جڑا مادری زبان یا اپنی بولیت کا کیا وہ قوما تباہ برباد ہو جاتی ہیں جنہوں نے انہوں کا کلچر چھین لیتا ہے۔
وہ قوماں تباہ تے برباد ہو گئی جنہاں دے کول انہاں دی لینگویج تے زبان خاص کی جائے. کاش کہ اسی سمجھیے مگر سمجھ ادوں آئی تھی جس وقت سارا کچھ لٹ چکا ہے اسی تباہ برباد کر چکے. روزے کا مہینہ آیا نا سارے گلو تو پنجاب تے جیڑی رات تراویاں ختم ہوندیاں نا مولوی جو تے کی کہندے کہ اج تراویاں ودیاں ہوں اج جیل رہ ساری سمجھو تے بھی اج تراویاں ودیاں ہوں. سادہ زمانہ سی ایک ٹوکری لینی چھاپا جانتے ہو اس چگیر او دے وچ کوئی مطلب میں کھیس رکھنا کوئی مطلب کہ 4-5-6 چاول پانے اتنے بڑی ساری دیسی روٹی گڑ دی ہوتی سی بابا دے کلو دی وہ رکھنی یہ دنیا ہوتی سی مولوی صاحب کی. مگر ہوں نہ کرے اس طرح مطلب 2 پاؤنڈ کا جوڑا لے کے مولوی صاحب نہیں وہ بہت ضرورت ہے اسے ضرورت ہی وہ پوچھی سکتا. ایک بندہ آیا نا تے انہوں سے چھاپے دیتے 2 روٹیاں بوٹیاں رکھی. ہمارا ایک مولوی سی بڑا خوش ہویا. بعد انہوں نے نا انہیں بلا کے کہا ابھی تیری بڑی مہربانی ہے کہ تم یار مطلب جو سارا ایک ہی روٹی گڑتی لے آتی ہے تو تو 2 روٹیاں گڑتیاں لے دی. انہیں آخیا مولوی جی اپنی آپ کی سمجھ لیں. مجھ سے بڑے خوش ہوئی بڑا پڑھے لکھا بندہ. انہیں آخیا کی سمجھے. انہیں آخیا اپنی سمجھے ہوئے کہ انہاں بیلیاں نے تراویاں الوداع کرنیاں تے میں نماز بھی الوداع کرنی. ایک گڑ دی روڑی جڑی ہے تراویاں دا حصہ ہے تے ایک روڑی گڑ دی جڑی ہے وہ نماز دا حصہ ہے. تراویاں الوداع کر دیا نماز نہیں الوداع. اللہ کرے کہ مسجد دیا رونقاں کہ ساڈے دلاں وچ محبت اٹھے بامبڑ اٹھے کہ اسی اللہ دے گھر دے نال پیار. یہ نہیں بھی نہیں ہو رہا بہت ہو رہا ہے کہ فرق بوس مساجد مینار گولڈن گنبد یہ سب آپ لوگوں کی خدمت ہے. مگر پھر بھی تھوڑی سی کمی ہے. وہ کیا نماز کے وقت مسجد کے آگے سے جو قدم گزرے بچوں وہ رک جائے قدم. کتنی آسانی کر دی. اگر ٹائم نہیں ہے وضو کا تو تیمم بھی کر لو شامل ہو جاؤ نماز میں. عرب کی سرزمین کے اوپر 2 چیزیں یاد رکھو. بچہ جب سکول میں داخل ہوتا ہے فارغ ہونے تک یونیورسٹی تک اس کے نصاب میں مصلی شامل ہے. میں نے سکولوں کا وزٹ کیا کالجوں کا وزٹ کیا یونیورسٹیوں کا وزٹ کیا مصلی ان کے نصاب میں شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو حجاج جاتے ہیں تو موٹر وے کے اوپر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جدہ شریف مکہ شریف سے مدینہ منورہ سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی ہے ریت کے اوپر مصلی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. مگر اس ریت کو بھی یہ شرط حاصل ہے کہ کسی حاجی کے کپڑوں کے ساتھ نہیں لگتی. جب کپڑے جھاڑو گے تو نیچے گرتے. اللہ کرے کہ یہ میری قوم یہ میرے نوجوان نونہان ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سخیز ایسا نہ ہو حیران ایک بات کو اپنی کشتے بھی نہ سکے. نوجوانوں ضرورت ہے اس عمل کی کہ اپنے اندر ایک صبر جو ہے وہ پیدا اپنے اندر ایک اسلام کی محبت پیدا کی جائے. جو آج اسلام کا تعارف کیا جا رہا ہے وہ اسلام کا تعارف نہیں ہے. اس میں اسلام کی توہین ہے تزیین کا پہلو اسلام کے اندر. اسلام کیا ہے؟ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پگڑی ہی سر کے اوپر باندھیں گے یہ لمبا سا کرتا پہنیں گے تو پھر اسی کا اندر اسلام ہے. نہیں ہم پاکستان کے لوگ ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ بھائی پاکستانی بھی پاکستانی ہم پاکستانی ہیں. ہمارا ایک ڈریس ہے اور اس کے اندر ایک حسن ہے ایک شگاردت ہے ایک پہچان ہے اس کے اندر. جب مسجدوں سے گزرو اپنے آپ کو روک کیا کرو یا 5 منٹ نکال لیا کرو. اللہ کرے کہ مسجدوں کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں بحال رہیں سلامت رہیں. یا الہی آج تو صدیق کا ایمان دے. آمین کہو. یا الہی آج تو صدیق کا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے. کر مبرہ عین سے عصمت عثمان دے فخر حیدر کا اور حیدری کا اوسان دے. میرے اللہ تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سونے صدیق دے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلمہ کو تقویٰ کر دے. اللہ کریم ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی نعمتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھے. آئندہ سال تک یہ نعمتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں
اللہ تعالیٰ ان سے مزید فیض و برکات حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ تشریف لائے, پورا ایک مہینہ خدمت کی جاویہ کی, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں آئیں, انہوں نے بڑی خدمت کی, مختلف انداز سے خدمت کی, قلمیں, درہمیں, سفریں. اللہ کریم سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے, رزق میں برکت عطا فرمائے, مال جان میں برکت عطا فرمائے. عید ہوگی, عید کا طریقہ حضرت بتائیں گے, مگر چھوٹا سے خاکہ چونکہ سال بعد آتی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مگر کسی وقت بھول ہو بھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز عید الفطر پیچھے سے امام صاحب دے کیا کرنا, پیچھے سے امام صاحب دے, یہ امام آ کر دینا نہ کرے پھر آگے یہ پیچھے جانے دے گا. اللہ پیچھے سے امام صاحب دے, اللہ اکبر, ناراض سب نہ تک پینا, زائد تک پینا, نجڑ بھی کرو. امام صاحب اللہ اکبر کریں گے, ہاتھ پڑھ کے سلام پڑھیں گے, اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہاتھ بند رکھنا ہے. ترتیب ہو گئی, 1 رکعت مکمل ہو گئی, دوسری رکعت آخر سے رکوع تو پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, چوتھی تکبیر کر رکوع جا. طریقہ ہے تھا. اس کے بعد سارے ساتھی کھلے دل نہ کہ میں آپ کیا کھلے دل نہ سارے گلا چھوڑ کے ترک کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے ملے, عید کی مبارک دے دو. اور اسلام کیسا ضابطہ ہے یہاں پہ کہ جس راستے پہ آئے ہو اس راستے پہ راش نہ ہو, جس راستے پہ آئے ہو اس راستے پہ نہ جائے, کیونکہ انہیں سے فکر نہیں ہے, مگر چلو 2-4 قدم اگر اڑلے پاس چل کے آئے تو جان لگے, پلے پاس چلے جائے, سنت ہوتی عمل ہو جائے گا, اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید طریقہ کار سارے دسارا حضرت خطیب مولانا محمد صدیق کوثر صاحب اور دستے نے, اللہ کریم انہوں نے علم عمل برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, جامع کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کریم اثر ہوگا نہیں کی اجر دے رہے ہیں. اللہ کریم دی بارگاہ چو اللہ کریم انہوں کو اجر عظیم عطا فرمائے, انہوں کی اولاد کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے. دین دنیا کی رحمتاں برکتاں نعمتاں دے نال رب کریم اس خاندان کو مالا مال فرمائے. 4 خاندان کا 4 پشتہ اس خاندان دے نال میرا رابطہ ایک تعلق ہے. اللہ تعالیٰ انہاں وفاواں انہاں محبتاں سلامت رکھے. آمین. اجازت العالمین. واخر دعوانا الحمد